ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آگے آتے ہیں نون تنوین۔ تنوین کو ادا کرتے وقت نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے ہی نون تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، حمزہ دو زبر ان، تا دو پیش تن، تو یہ ہے مسدن ہدن۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب آگے نون قطنی، اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں تو اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ جیسے اب اگر ہم پڑھیں گے وصل کی صورت میں نون قطنی کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اس کے ہجے کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ جو لاسٹ پہ تا آ رہا ہے اس کے نیچے دو زیر آئیں گی، اور الذی جو ہے اس کے حمزہ پہ زبر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے لام پیش لو، میم زبر ما، لوما ز زبر ز، لوما ز تا دو زیر تین، لوما ز تین، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی، الذی۔ لیکن وصل کی صورت میں ہم پڑھیں گے لمزتن الذی، اور اگر وقف کرنا ہے تو ہم پڑھیں گے لمزہ الذی، لمزہ الذی۔ جیسے خا یا زبر خی، را دو زبر رن، خیرن، لام زبر ال، واو زبر وا، الوا، صاد یا زیر سی، یا زبر یا، سیہ تا پیش تو، الوصیۃ۔ جب ہم وصل کریں گے تو خیرن الوصیۃ، اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو خیر الوصیۃ۔ سمجھ لگ رہی میری بات کی؟ اسی طرح سے قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیر، یہ ہے ہجے کی صورت میں الذی۔ لیکن جب ہم وصل کر رہے ہیں، ملا کے پڑھنا ہے، تو جو لاسٹ پہ رن تھا اس کو نون چھوٹے نون میں بدل کر، نون قطنی میں بدل کر ہم پڑھیں گے قدیر الذی، قدیر الذی۔ اور اگر ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے قدیر الذی،